اچھا، بنجامن فرینکلن جو ہے وہ امریکہ کے بابا ریاست کہلاتے ہیں. قومی سطح کی سیاست میں آنے سے پہلے وہ پینسلوینیا جو ریاست تھی اس کے ریاستی اسمبلی کے قانون ساز جو اسمبلی تھی اس کے ممبر ہوتے تھے. اس اسمبلی میں نا ایک شخص ان کا بہت زیادہ مخالف تھا. اس دور میں جو فرینکلن تھے وہ بھی اپنے جو اخلاقی ایجنڈے کی وجہ سے بڑے کہہ لیں کہ فیمس رہتے تھے اور لوگوں کے طنز و مزاح کا شکار ہوا کرتے تھے. اسی وہ جو مخالفت تھا اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ فرینکلن جو ہے کوئی اچھی بات کریں, کوئی اچھا کام کریں. اس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہی بنایا ہوا تھا کہ اس نے مخالفت در مخالفت ہی کرنی ہے. اچھا, اس ساری شدید مخالفت کے باوجود نا وہ جو مخالف تھا وہ تھا بڑا پڑھا لکھا, مہذب بھی تھا, ٹھیک ہے, اور اسے ایک جنون کی حد تک کتابوں کا شوق تھا. وہ دنیا جہان سے کتابیں منگواتا اور انہیں گھنٹوں بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا. ایک بار ہوا یہ کہ فرینکلن کو ایک بک چاہیے تھی, انہوں نے بہت سرچ کی, نہیں ملی. کسی ذریعے سے ان کو پتہ چلا کہ جو کتاب کی ایک کاپی جو ہے وہ آپ کے ایک مخالف کی جو ہے ان کی لائبریری میں موجود ہے. فرینکلن نے کچھ دیر سوچا, خط لکھا. اس دور میں جو خط کا ایک آپشن تو ہوا کرتا تھا, تو انہوں نے اپنے مخالف کو خط لکھا کہ مجھے یہ کتاب چاہیے, میری بہت تلاش کے باوجود نہیں ملی اور مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ کی لائبریری میں ہے, کہ اگر آپ مجھے کچھ ٹائم کے لیے یہ کتاب عطیہ کر دیتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے فائدہ اٹھا کے واپس کر دوں گا. فرینکلن خط لکھنے کے بعد خاموش ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں وہ جواب میں کیا دیتا ہے, کتاب بھیجتا نہیں. تو اگلے دن جو ہے نا فرینکلن ایک پارسل کو دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ اس مخالف نے وہ کتاب ان کو بھیجی ہوئی تھی. فرینکلن نے اسے 1-1.5 ہفتہ پڑھا, اپنے نوٹس بنائے اور شکریہ کے ساتھ وہ واپس بھیج دی. اب اس واقعے کے بعد ہوا یہ کہ جب دوبارہ ریاستی اسمبلی کا اجلاس ہوا نا, تو وہ جو شدید مخالفت کیا کرتا تھا فرینکلن کی, وہ دنیا نے دیکھا کہ فرینکلن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ہیومن رائٹس کے اوپر بڑی اچھی ڈیبیٹس کر رہے ہیں دونوں بیٹھ کے نا. اس واقعے کے اندر سے نا بہت سی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جو لرننگ کی جا سکتی, لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم سب کو سیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے کوئی مخالفت کر رہا ہے, آپ کا کوئی مخالف ہے, آپ کی اس سے نہیں بن رہی, قطع نظر اس سے آپ جو ہے نا اس کے ساتھ بھی رابطہ ضرور رکھیں. جو ہمارے مخالف ہوتے ہیں نا وہ ہم سے زیادہ جان رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہماری سوچ کو, ہماری افکار کو, ہمارے طرز عمل کو ہم سے بھی زیادہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری ضرورتوں کو بھی ہم سے زیادہ جان رہے ہوتے ہیں. اگر ہم مشکل وقت میں ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں نا تو بارہا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوستوں کی نسبت زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ رہ کے نا کچھ باتوں پہ اختلاف کرتے, مخالفت کرتے ان کے دل میں نا بہت سی چیزیں جمع ہو چکی ہوتی ہیں, اور جب ہمارے اوپر مشکل وقت آتا ہے نا تو وہ سارے بدلہ لینے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری مدد کریں, لیکن نہیں. لیکن جو وفادار دشمن ہوتے ہیں نا, جو آپ کے مخالف ہیں لیکن عزت دار مخالف ہیں, ایسے مخالف ہیں کہ جو اعلیٰ وقار والے ہیں نا, وہ جب اپنے مخالف کو کہہ لیں کہ مشکل میں دیکھتے ہیں تو آگے ہاتھ بڑھانے والوں میں سب سے پہلے وہی لوگ ہی ہوتے ہیں. آپ اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری تاریخ ایسے بے شمار مسائل اور کہہ لیں کہ مثالوں سے بھری پڑی ہے. جانی دشمن تھے, حد درجے کی مخالفت تھی, لیکن جیسے ہی کسی مخالف کے اوپر برا وقت آیا سب سے پہلے مدد کرنے کے لیے دوڑے. اور ایسے شخص جو ہوتے ہیں نا وہی دنیا کے اندر لیڈر کہلاتے ہیں, وہی دنیا کے اندر کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا اٹھا لیں. صلاح الدین ایوبی کا جو واقعہ ہے کہ جو شیر دل جو تھا, جو سلیپی جنگوں کا سپہ سالار ہے, ٹھیک ہے, جنگ ہو رہی ہے, وہ گھوڑے سے کہہ لیں کہ محروم ہو گیا, گھوڑا اس کا جو ہے وہ جیسے ہی قتل ہوا ہے مر گیا گھوڑا. اب صلاح الدین ایوبی نے جنگ روک دی, پہلے اپنا گھوڑا اسے مہیا کیا, اس کے اوسان بحال کیے, جب وہ قابل ہو گیا تو پھر دوبارہ اس سے لڑے اور اس کو شکست دی ہے نا. تو یہ اعلیٰ وقار ہوتی ہے دشمن کے ساتھ بھی, کہ آپ نے جو دشمنی بھی کرنی ہے نا تو اعلیٰ وقار کے ساتھ کرنی ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم دشمنوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, دوستوں کے ساتھ. کوشش یہ کریں کہ آپ جتنے آپ کے دشمن ہیں نا کبھی ان سے بات کر کے تو دیکھیں نا. بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ ہماری ایک فون کال, ہمارے ایک SMS, ہمارے ایک پیغام کے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں. ہم ان کی طرف ہاتھ تو بڑھائیں, وہ ایسے ہماری مدد کے لیے لپک رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جگری دوست بھی نہیں آ سکتے اس طرح کے نا, لیکن ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اگر اپنے ملک کی اس میں اٹھائیں نا ریاست کے اندر, تو بہت سے شخص ایسے ملیں گے کہ جو شدید ترین مخالفت کے باوجود اپنے مخالفین پہ جب برا وقت آتا ہے تو ہاتھ بڑھانے میں پہلے سے ہوتے ہیں. اس کے اندر میں نام نہیں لے سکتا, لیکن بہت سے ہمارے سیاستدان ہیں, ٹھیک ہے, ایسے پولیٹیشینز ہیں کہ جو جب دیکھا کہ یار سامنے والی پارٹی بالکل زیرو ہو چکی ہے, اس کے لیڈر کے اوپر, اس کے بچوں کے اوپر برا وقت آیا, تو سب سے پہلے جیب میں پیسے ڈال کے جو ہے نا
پہنچنے والے ہوتے ہیں، اور وہی شخص ہوتے ہیں جو ہر کہہ لے کے دور کے اندر لیڈرز بن رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ آپ نے کر لینا میرے بھائی کہ آپ نے جو ہے نا ہلکے دوست بنانے ہیں یا آپ نے وزادار دشمن بنانے ہیں۔ اگر وزادار دشمن آپ کو بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے نا تو کر لیں، اور اس کے بعد ان دشمنوں کو دوست بنانے کی پالیسی پہ آ جائیں۔ ایک دن آپ بیٹھیں، دیکھیں کہ کون کون آپ کے دشمن ہیں، پھر دیکھیں کہ ان کی ایبیلٹیز کون کون سی ہیں۔ آپ ان ایبیلٹیز کے ذریعے سے نہ کہہ لیں کہ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، آپ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، آپ ان سے اچھا مشورہ لے سکتے ہیں، اور یقین جانیے کہ وہ آپ کو بہترین مشورہ دیں گے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک اور مثال کوٹ کرنا چاہوں گا کہ برطانوی وزیر اعظم تھے مارگریٹ تھیچر، اور امریکی صدر رونالڈ ریگن جو ہیں، ان کی کامیابی کی بڑی وجہ وہ تھی نا، وہ بھی یہی تھی کہ وہ دشمنوں کو دوست بناؤ کی پالیسی پر عمل ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بہت سے مخالف ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے مخالفین کو جب بھی کوئی برا وقت آتا، انہیں کوئی اچھا مشورہ چاہیے ہوتا تھا نا، وہ اپنے سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ مخالف لوگ ہوتے تھے نا، ان کو ایک خط لکھتے تھے، ان سے رابطہ کرتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ میرے دائیں بائیں اس معاملے میں نا آپ سے بہتر رائے رکھنے والا کوئی شخص نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی مہارت والا شخص نہیں ہے، تو مجھے اس معاملے میں آپ کی رہنمائی چاہیے۔ اور یقین جانیے کہ اس کے جو جتنے بھی مخالف سیاستدان ہوتے تھے، مخالف کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے نمائندے ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے اپنا بیسٹ لگا دیا کرتے تھے، اور آخر میں ہوتی کیا تھی؟ وہی مارگریٹ تھیچر کی کامیابی مل رہی ہوتی تھی، وہی رونالڈ کو کامیابی مل رہی ہوتی تھی، مسئلہ ان کا حل ہو رہا ہوتا تھا، اور وہ جو مخالف ہوتے تھے وہ ان کے دوست بھی بن چکے ہوتے تھے، اور فائدہ کس کو ہو رہا ہوتا تھا؟ پوری نیشن کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہی ہماری زندگی کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اگر بہت سے لوگوں کو صرف اس وجہ سے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو جان چھڑا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار وہ فلاں ٹائم پہ تو اس نے میرے سے مخالفت کی تھی، فلاں ٹائم پہ تو اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، وہ تو میرا دشمن ہے۔ اور میرے بھائی اس کے اندر بہت سی سکلز بھی ہیں، وہ دشمنی تھی کبھی تو ختم ہونی چاہیے نا، کوئی ایک ٹائم تو ہونا چاہیے نا، اور دشمنیوں کی کچھ نہ کچھ قواعد ہونے چاہیے۔ ہمارے پنجاب کی نا بہت سی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ بہو بیٹیوں کے ساتھ دشمنی نہیں کی جاتی تھی۔ کوئی شادی ہو جاتی تھی، شادی کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی دشمنی اس ٹائم تک روک دی جاتی تھی جب تک کہ آگے رخصتی نہ ہو جاتی۔ اب جب سے اس میں نا یہ سیلف امپرومنٹ کے حوالے سے ہم نے کام شروع کیا تو بہت سی ایسی مجھے مثالیں مل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسے ایسے نایاب لوگ، ایسی نایاب سوچ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم لوگ اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایک عرصے تک ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ جتنی بڑی دشمنی ہو نا، شادی ہو رہی ہو، کوئی قتل ہو گیا ہو یا فوتگی ہو گئی ہو، تو ساری دشمنیاں روک دی جاتی تھی۔ یہاں تک صورتحال ہوتی تھی کہ اگر کسی کی بیٹی کا شادی آ گئی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کی بارات آ رہی ہے، ساتھ آ رہی ہے، تو مخالف جو ہوتا تھا پہلے پیغام بھیج دیتا تھا، بھائی جان بیٹیاں ہوتی ہیں سانجی، جب تک آپ کی بیٹی شادی ہو کے رخصت ہو کے اگلے گھر نہیں پہنچ جاتی، ہماری طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوگی۔ ایک عورت ہے خوشاب کی، انہوں نے بڑا پیارا واقعہ سنایا تھا جاوید چودھری صاحب کو، جو انہوں نے کوٹ کیا اپنے کالم میں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کہہ رہی کہ میں دشمنی بہت زیادہ تھی ہمارے خاندانوں میں، میرے منگیتر پہ جیسے منگنی کچھ عرصے بعد حملہ کر دیا گیا، وہ زخمی ہو گیا، جان تو بچ گئی۔ کہتا ہے ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے حملہ کیا۔ کہتا اسی دن شام کو ہمارے جو مخالف وڈیرا تھا چودھری صاحب نے اپنا نائی بھیج کے کہہ دیا بھائی جان بات سنیں، بہو بیٹیاں ہیں سانجی، آپ کے ہونے والے داماد پہ ہم نے حملہ نہیں کیا، اور ہم آپ کو یقین دہانی بھی کراتے ہیں کہ جب تک آپ کی بیٹی رخصت ہو کے اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی ہماری طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوگی۔ وہ عورت بتاتی ہے کہ کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جو میرے منگیتر کے اوپر حملہ تھا وہ تو اس کے کزن نے کیا تھا۔ تو ایسا ہوتا تھا، لیکن اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی اقدار کو بھی چھوڑ گئے، مین کہ ہم نے اچھے کام تو جو چھوڑے ہم نے برے کام کے اندر بھی نا انتہائی برے حالات کے پیدا کر کے بیٹھ کے ہیں۔ ہمارے جو دشمنی کی روایات تھی، ٹھیک ہے، وہ الگ اقدار کے ساتھ ہی ہم نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ تو ہم دوستی کے قابل رہے، نہ ہی ہم دشمنی کے قابل رہے۔ ہم لوگ ایسے سٹیج کے اوپر آ گئے ہیں کہ اگلا شخص جو ہے نا وہ ہم سے مل کے راضی نہیں ہوتا، ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے راضی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی پہلی فرصت میں نا کوشش یہ کریں اپنی دشمنیوں کو ختم کریں، دشمنوں کو دوست بنانا شروع کریں، دوستوں کو جگری دوست بنانا شروع کر دیں، آپ ان کے مسائل حل کرنا شروع کر دیں، آپ ان کو عزت دینا شروع کر دیں، آپ کو عزت ملے گی، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں، آپ کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ نے فائدہ اٹھانا کیسے، آپ نے لرننگ لینی کیسی ہے۔ اور میں آخر میں وہی ایک بات کرتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کی کہ ہماری جو لرننگ ہے آج کی وہ الٹیمیٹ کل ہماری ارننگ میں کنورٹ ہو جائے گی۔ ہم سب کمانا چاہتے ہیں، ہم سب سکھ چاہتے ہیں، ہم سب آسانیاں چاہتے ہیں، ان آسانیوں کے لیے ہمیں کام تو کرنا پڑے گا نا۔ اب کام جو ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق کر کے رو بیٹ کے کہہ لو کہ رو دھو کے اپنی زندگی گزار لیں، یا آپ تھوڑی سی زیادہ محنت کر کے آنے والے ٹائم کے لیے زیادہ بہتر اپنا انداز زندگی اپنا لیں۔ ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ نے کیسا کام کرنا ہے۔ جی آپ کا کوئی سوال؟